اس سے پہلے میری ویڈیو سٹارٹ ہو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، آج جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گی۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً عجوہ کھجور کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن سحر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، عجوہ جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ کھجور کے فوائد۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ جسم انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر کھجور میں موجود ہے۔ کھجور جسم کو فربہ کرتی ہے، صالحہ خون پیدا کرتی ہے۔ سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ روغن زیتون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوا ہے۔ زیتون کے فوائد۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ دودھ کے فوائد۔ حضرات انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ شہد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کے فوائد۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں بہت مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جاں بلب مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔
کدو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ کدو کے فوائد۔ کدو ایک سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ اور تاثیر میں زود و ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفرح قلب، جگر اور اعصاب کے لیے بہت زیادہ مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرماتے تھے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ جو کے فوائد۔ قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا پیشے بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قدرت بخش غذا میں ہوتا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ، لخمیات اور فاسٹ فوڈ کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے، چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے مہاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹونک کا درجہ رکھتا ہے۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ سرکہ۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی بہت تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ سرکے کے فوائد۔ سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکہ کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام انہضام بہتر رہتا ہے۔ گوشت۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا و جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ گوشت کے فوائد۔ گوشت جسم انسانی کی صحت و توانائی کے لیے بہت ہی مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو توانائی مہیا کرتے ہیں۔ انجیر۔ انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کے فوائد۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس کا پھل کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیشے بہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس اور بہت سے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر
یعنی خشک اور تر دونوں میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی صورت میں اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ انگور۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکول کو باہر کھینچ لیتے۔ انگور کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اس سے صحت و توانائی اور فرحت و انبساط فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جسم میں تازہ اور مصفا خون پیدا کرنے کا سب سے بہترین سبب ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے۔ اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہاضم بناتا ہے بلکہ نظام انہضام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور کا رس آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں، تپدق یا قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ناظرین، اگر آپ میری کوئی ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں۔